अस्सलाम वालेकुम। 1965 के सदाती इलेक्शन, जो उन इलेक्शन में हुआ, क्या वो ठीक था? फातिमा जना को गद्दार तक डिक्लेयर किया गया। फातिमा जना की जब डेथ होती है तो उनके भतीजे की तरफ से ये इल्ज़ाम ये कि फातिमा जना की डेथ एक मर्डर थी, ना कि एक नेचुरल डेथ थी। फातिमा जना को गैर फितरी अननेचुरल लाइफ गुजारने का भी उन पे अयूब खान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा। अयूब खान ने ये भी कहा कि इनको मदर ऑफ द नेशन तो कहा जाता है, लेकिन इनको माँ की तरह बिहेव भी करना चाहिए। फातिमा जना क्या वाकई गद्दार थी? फातिमा जना की जिंदगी क्या थी? कौन थी फातिमा जना? किस तरह से पे कायद आज़म की डेथ एनिवर्सरी के बाद पाबंदी लगी रही? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फातिमा अली जना 1983 में पैदा होती हैं। फातिमा जना भी उस ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ पे लड़कियों की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद फातिमा जना की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाली। ना सिर्फ संभाली बल्कि फातिमा जना को आगे पढ़ने के लिए भी बहुत जोर दिया। उन्होंने उनको डेंटिस्ट बनाया, डॉक्टर बनाया, और ना सिर्फ इतना बल्कि उस टाइम की फातिमा जना पहली फीमेल खातून डेंटिस्ट थी। फातिमा जना ने ना सिर्फ ये डिग्री हासिल की बल्कि इसके हासिल करने के बाद बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, वहाँ पे उन्होंने अपना क्लिनिक भी ओपन किया। फातिमा अली जना की ज़िंदगी कायद आज़म के साथ कोई 27 से 28 साल का अरसा उन्होंने अपने भाई के साथ गुजारी। जब कायद आज़म की शादी हो जाती है तो फातिमा जना अपने भाई से अलग होकर दूसरे घर शिफ्ट होती हैं। 5 साल का अरसा वो अपने भाई से दूर रही। रतन भाई की डेथ के बाद फातिमा अली जना ने अपना क्लिनिक बंद किया और वो अपने भाई के घर शिफ्ट हो गई और उनके घर के जितने भी मामला थे वो संभालना शुरू किए। आखिरी के 18 से 19 साल बताए जाते हैं जो कायद आज़म की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल थे, क्योंकि कायद आज़म की सेहत इतनी खास ठीक नहीं रहती थी। तकरीबन 28 साल का अरसा वो अपने भाई के साथ रहीं, उनकी डेथ तक। कायद आज़म की जब डेथ हुई तब भी वो अपने भाई के साथ ही थी और वो अपने भाई का जैसे मुख्तलिफ रैली, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस थी, वो उनके साथ शिरकत भी करती। फातिमा अली जना पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता रहा जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए मैदान में आती हैं कि इन्होंने अपने भाई को गलत मशवरे दिया करती थी। उनके पॉलिटिकल एक्यूजेशन एक तरह से भी फातिमा जना पे लगाया जाता रहा कि फातिमा जना ने काफ़ी गलत मशवरे कायद आज़म को दिए थे। 1932 में जब लंदन में किन गोल में कॉन्फ्रेंस हुई तो फातिमा अली जना ने तब भी अपने भाई के साथ वहाँ पे भी शिरकत की और कुछ दिन लंदन में भी गुजारे। 1940s में पाकिस्तान की डिमांड में बहुत शिद्दत आती जा रही थी। इस सारे पीरियड में फातिमा जना ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और फातिमा अपने भाई के साथ मुसलसल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को ज्वाइन भी किया। ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि वो खवातीन को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं कि वो भी रेलीज में शिरकत करें, वो भी प्रॉपर इंडिपेंडेंस में अपना जितना किरदार हो सकता है अदा करें, क्योंकि वो जो टाइम था, अगर आज का टाइम देखें, आज तो बहुत दुनिया एडवांस हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे भी जो एक नज़रिया था, जो एक व्यू था, बहुत कंजर्वेटिव था। तो उस दौर में खवातीन के इसको सपोर्ट करना, उनको आगे लेके आना कि वो भी इन रिलीज में शिरकत करें और प्रॉपर बराबर की हिस्सा लें सारी मूवमेंट में। कायद आज़म की वफात के बाद का और जब पाकिस्तान आज़ाद होता है, कायद आज़म की डेथ हुई। कायद आज़म की डेथ पे भी एक अलग से बड़ी जल्दी एक वीडियो आएगी कि किस तरह से क्या नाकामी थी और क्या सारा एक पीछे एक मोनोपली और एक सारी चीज़ें चलती आ रही। मोहम्मद अली जना की डेथ होती है और डेथ के बाद कोई 3 साल तक फातिमा जना पे पाबंदी लगा दी गई कि वो किसी भी तरह से हुकूमत को क्रिटिसाइज ना कर सके। इवन अगर वो रेडियो पे आके कोई बात भी करना चाहती तो उस पर भी उन पर पाबंदी थी कि वो हुकूमत को भी क्रिटिसाइज ना करे। फातिमा जना बड़ा इकरार करती रही कि जब जना की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उनको रेडियो पे आके बात करने दी जाए, लेकिन आखिरकार 3rd एनिवर्सरी पे ये उन पे जो बात थी वो हटा दी गई। बल्कि किस तरह से हटाई वो आप सुने। फातिमा जना 3rd डेथ एनिवर्सरी पे जना की खिताब करती हैं, आवाम से बात करती हैं रेडियो पाकिस्तान के जरिए। रेडियो पे जब वो आती हैं तो जब बात करना शुरू होती हैं तो मीनवाइल होता ये है कि उनकी जो स्पीच होती है वो बार बार रुकती है, कटती है, सेंसर कर दी जाती है और सिर्फ वो पैगाम आवाम तक पहुंचाया जाता है जो हुकूमत उस वक्त की पहुंचाना चाहती थी। इन शॉर्ट ये कि उनकी बात करने पे भी पाबंदी थी और उनको मुकम्मल तौर पे ये बताया गया कि आप हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उस स्पीच में भी जो 3rd डेथ एनिवर्सरी थी तो फातिमा जना ने हुकूमत को क्रिटिसाइज किया था, बट उन वर्ड्स को सेंसर कर दिया गया। ड्यूरिंग स्पीच फातिमा जना को ये चीज़ पता भी नहीं चली और बाद में अखबारों ने अगले रोज न्यूज़ छापना शुरू की कि इस तरह से उनके वर्ड्स को सेंसर किया गया। 1950 शुरू होता है। 1950s में ही फातिमा जना को बड़े क्रिटिसाइज किया जाता रहा, वो इसलिए कि फातिमा जना अननेचुरल लाइफ गुजारती थी। फातिमा जना पर्दा की बेहुरमती करती हैं और जो हमारे मुल्क में खवातीन को लेके होता है वही किया जाता रहा उस टाइम पे भी, ये जानते हुए कि ये वो खातून है जिन्होंने कायद आज़म की भरपूर साथ दिया।
ان کی پولیٹیکل ڈیسیژن میں بھی، ان کی موومنٹ میں بھی اور انڈیپینڈنس میں بھی۔ پاکستان کی آزادی میں بہت حد تک فاطمہ جناح کا بھی کردار ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ 1958 کا سال شروع ہوتا ہے۔ سویلینز گورنمنٹ بڑی کمزور ہو چکی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایوب خان پہلا ملٹری رول لگاتے ہیں اور مارشل لا ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ مارشل لا تو ڈکلیئر ہو گیا، اس ٹائم سکندر مرزا کو انہوں نے کہا کہ وہ مارشل لا تو ڈکلیئر کریں، لیکن پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جو مارشل لا ڈکلیئر ہوا تو اسی سکندر مرزا جس نے ساتھ دیا ایوب خان کا، اس کو بھی پاور سے دور کر دیا گیا۔ نہ صرف پاور سے دور کیا گیا بلکہ اس کو وہاں سے بیرون ملک روانہ کیا گیا۔ 1960 سٹارٹ ہوتا ہے، الیکشن ہونے تھے، پریزیڈینشل الیکشن ملک میں۔ فاطمہ جناح کو ڈفرینٹ ٹائم کی پارٹیز نے، سی او ڈی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناح کو منتخب کیا کہ وہ ایوب خان کے مد مقابل یہ الیکشن لڑیں گی۔ شروع میں تو فاطمہ جناح نے منع کر دیا کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑیں گی، لیکن پھر انہوں نے راضی ہو گئی وہ الیکشن لڑنے سے۔ الیکشن کے میدان میں آتی ہیں، کیمپین وہ اپنی چلاتی ہیں اور اسی کیمپین کے دوران ہر طرح سے فاطمہ جناح کو ڈاج کرنے کے لیے، فاطمہ جناح کو نیچا دکھانے کے لیے ہر چیز کی جاتی رہی۔ جیسا کہ فاطمہ جناح کو غیر فطری زندگی گزارنے کا تو الزام لگایا گیا، ان پہ یہ بھی فتویٰ لگوا دیا گیا کہ وہ پردے کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ قائد اعظم کی کافی ایسی پالیسیز کے خلاف کام کر رہی ہیں جو قائد اعظم کا ویژن نہیں تھا۔ دوسری جانب قائد اعظم وہ تھے جو بتاتے ہیں کہ میری مشکل ٹائم میں، میری جو اس ٹائم اگر صحت میری طبیعت ٹھیک ہے تو اس میں فاطمہ جناح کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایسی بہت سی جگہوں پہ ایسے ایویڈنس مل رہے ہیں جہاں پہ فاطمہ جناح کی تعریف ان کے بھائی محمد علی جناح کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہوتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان فیصلہ کرتے تھے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور جو اس ٹائم کے مولوی تھے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ پراپر ایک چیز کو تیار کرتے کہ عوام تک اس کو کس طرح سے پہنچانا ہے کہ عوام کو سمجھ آ گئے کہ جو ایوب خان کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایوب خان کے ملٹری کے دور میں فریڈم آف ایکسپریشن پہ بین تھا، ڈیموکریٹک سسٹم پر بھی بین لگا دیا گیا کہ عوام ڈائریکٹلی اپنے صدر کا انتخاب نہیں کر سکتی، جبکہ یہ اختیار دوسرے لوگوں کو جیسا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے یا دیگر بیوروکریٹ کو دے دیا گیا۔ فاطمہ جناح نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران 3 پوائنٹ ریز کیے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے۔ ان کا ایک سلوگن بھی تھا جو انہوں نے اس ٹائم پہ یوز کیا اپنی پولیٹیکل موومنٹ کے دوران کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو وہ آپ کا ووٹ مجھے نہیں بلکہ ڈیموکریسی کو ہوگا۔ اس سے اگلی بات انہوں نے کہی کہ وہ جناح کے ویژن کو سپورٹ کرتی ہیں اور جناح کے ویژن کے مطابق ہی پاکستان دیکھنا چاہتی ہیں کہ جناح کا خواب تھا۔ الیکشن کیمپین کے دوران یہ بالکل کلیئر تھا کہ جو عوام کی سپورٹ ہے وہ فاطمہ جناح کو ہے، عوام کلیئرلی فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ 100% چانسز تھے کہ فاطمہ جناح کلین سوائپ کریں گی۔ لیکن ایز یوزول جو ہوتا رہا ہے خواتین کے ساتھ، جب بھی سیاسی میدان میں بینظیر کے ساتھ دیکھیں یا باقی دیگر سیاستدان خواتین کے ساتھ دیکھیں، فاطمہ جناح کی بھی کریکٹر اسیسینیشن اسٹارٹ کر دی گئی۔ ہر طرح سے ان پہ الزامات لگائے گئے، اتنا حد تک ان کے مخالفین یہ زور لگا سکتے تھے اس کیمپین کے دوران انہوں نے لگایا۔ الیکشن کا دن آتا ہے اور ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، ایوب خان جیت گئے ہیں اور پاکستان ہار چکا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ جناح نے بالکل اپنے آپ کو سیاست سے بھی اور دیگر معاملات سے بھی الگ کر دیا۔ ایوب خان کے دور میں یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کی رائے نہیں تھی، جس طرح کی گرفتاریاں اور جس طرح کی پابندیاں تھیں، پاکستانی عوام نے تو اس کو فیس کیا بھی، پوری دنیا میں بھی اس کو دیکھا۔ فاطمہ جناح پہ یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ وہ امریکہ کی اور انڈیا کی ایجنٹ ہیں۔ 1955 میں فاطمہ جناح نے مائی بردر نیم کی ایک بک لکھی جو آج کل میں خود بھی پڑھ رہی ہوں۔ اس بک میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کے بھائی کو انڈیپینڈنس موومنٹ کے دوران دھوکہ دیا جاتا رہا ان کے اپنے ہی لوگوں کی جانب سے، اور یہ وہ دھوکہ ان کی صحت کی خرابی کی وجہ بھی بنا۔ الیکشن کے ریزلٹ تو آ گئے۔ الیکشن کے ریزلٹ کے بعد عابدہ حسین جو فاطمہ جناح سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تو فاطمہ جناح نے ان کو کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے۔ قائد اعظم اگر اس پاکستان کی صورتحال کو دیکھ لیں تو وہ کبھی بھی نہ چاہتے کہ یہ ملک بھی بنتا، کیونکہ جو سچویشن تھی کہ الیکشن میں ہیرا پھیری اس ٹائم کی ہی شروع ہو چکی تھی جو کہ آج دور تک بھی جاری ہے۔ فاطمہ جناح کی سڈن ڈیتھ 8 جولائی 1967 کو فاطمہ جناح لیاقت علی خان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس اپنے گھر اکیلی گاڑی ڈرائیو کر کے پہنچتی ہے۔ اگلے روز 9 جولائی کو یہ خبر آن ایئر ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ خبر آن ایئر ہوتے ہی پوری عوام میں اور جو اس ٹائم کے صحافی اور جو حقیقت پسند لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ نیچرل ڈیتھ نہیں بلکہ ایک مرڈر ہے۔ یہ مرڈر اور کسی نے نہیں، ان کے اپنے ہی سرونٹ نے کیا ہے۔ فاطمہ جناح کی جب موت ہوئی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ آئدر مرڈر تھا یا وہ نیچرل ڈیتھ تھی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔
لیکن جو اس ٹائم کے لوگوں نے جو رپورٹ بنائی گئی، جو رپورٹ پبلش ہوئی، اس کے اکارڈنگ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی چلوں تو اس ٹائم پہ یہ کہا گیا کہ فاطمہ جناح کو سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ 2003 میں ایک رپورٹ پبلش ہوتی ہے۔ 1967 میں فاطمہ جناح کی ڈیتھ نہیں بلکہ ان کا مرڈر ہوا ہے اور یہ مرڈر ان کے سرونٹ نے کیا تھا۔ فاطمہ جناح کا بھتیجا بامبے سے پاکستان آتا ہے اور وہ یہ گزارش آگے کرتا ہے کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ کے پیچھے کی تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت کی حکومت وقت نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ باپدادا نصر اللہ خان بھی اس چیز کے کافی زیادہ قائل تھے کہ فاطمہ جناح کی نیچرل ڈیتھ نہیں بلکہ ان کا مرڈر ہوا ہے۔ فاطمہ جناح کی جب ڈیتھ ڈکلیئر کر دی گئی تو کسی بھی سنگل بندے کو یہ الاؤ نہیں تھا کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان کی شکل بھی دیکھ سکتا ہے، آخری دیدار بھی کر سکتا ہے۔ آس پاس ان کے کافی سیکیورٹی تھی، کافی پولیس اہلکار کو تعینات کیا گیا، جو بھی اگر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا جب ان کا فیونرل تھا تب بھی اجازت نہیں تھی۔ فاطمہ جناح کی مشکلات ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی تدفین پہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا جو اگلے چند منٹ میں آپ کو بتانے لگی۔ پھر رومرز آنے لگے کہ فاطمہ جناح کی جسم پہ ایک کلیئر وانڈ تھے، جسم پہ زخموں کے نشانات تھے۔ اب یہ معاملہ مختلف اخبارات میں بھی ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا۔ فاطمہ جناح کو آخری غسل جن لوگوں نے دیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو غسل دینے کے دوران انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ ان کے کپڑوں پہ بھی خون کے نشانات تھے، ان کے جسم پہ بھی زخموں کے نشانات تھے اور لگ رہا تھا کہ ان کو مرڈر کیا گیا ہے۔ فاطمہ جناح کے فیونرل میں 4 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب یہ پروسیڈ ہونا شروع ہوتا ہے اور اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتھارٹیز اس ٹائم کی فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور یہ 4 لاکھ سے مجمع 6 لاکھ کو پہنچ جاتا ہے جو اس ٹائم پہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ فاطمہ جناح کے قریب لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آخری دیدار دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پولیس پہلے تو پیسفلی بٹ پھر انہوں نے ان پہ ٹیئر گیسز اور شیلنگ کا آغاز شروع کر دیا۔ اس دوران ایک شخص کی بھی ڈیتھ ہوئی اور کافی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے۔ تین مسئلوں کے بعد یہ فیونرل ختم ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے لائے وقت سے ان کو یہ کہا کہ اگر فاطمہ جناح کو ان کے بھائی کے ساتھ برابر میں دفن نہ کیا گیا یا ان کو اس چیز کی اجازت نہ دی گئی تو عوامی غصہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فاطمہ جناح کو وہاں پہ تدفین ہونے کی اجازت دی گئی کہ ان کو یہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ تو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو قبر تھی 6 فیٹ گہری اور 3 فیٹ وسط میں اس کو کھودا گیا اور یہ تمام تر پروسیس ختم ہوتا ہے۔ فاطمہ جناح کا آخری فیونرل اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سوالات آج بھی بہت سارے اٹھتے ہیں اور مختلف پہ ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں جن میں آج تک یہ چیز کنفرم نہیں ہو چکی کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ مرڈر تھی یا نیچرل ڈیتھ تھی۔ اب یہ آپ لوگوں پہ ہیں، آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ بس آخر میں یہ پیغام کہ ہمارے پاکستان میں ہر اس شخص کا یہی حال ہوتا ہے جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، الیکشن ہو یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، کریکٹر اسیسینیشن آئدر وہ مین ہو یا وومن ہو، دونوں کی کی جاتی ہے پوری زور لگا کے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ ان طرح سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔